بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ امین اللہ علی وحیہ وعزائم امرہ الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمہیمن علی ذالک کلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی صاحب السکینہ السلام علی المدفون بالمدینہ السلام علی المنصور المؤید السلام علی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى اولادہم الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله في خطابه السليم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمارے ان تمام مومنین کا یہاں پہ آ جانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس کار خیر میں حصہ شامل کیا ہے، خداوند متعال ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاک پروردگار مرحومین کی بخشش فرمائے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں آپ کے مقدس و معتبر قدموں کی زیارت نصیب ہو، آپ کے قدموں میں شہادت نصیب ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی آل محمد۔ آپ لوگوں نے صلوات بڑی آہستہ پڑھی ہے، تو ایک قرآن سے بات بتاتا ہوں کہ شہد کی مکھی سے کسی نے سوال کیا، بھئی بتا تو صحیح کہ تیرا شہد جسے اللہ نے قرآن میں شفا کہا ہے وہ شفا کیسے بنا؟ تو اس شہد کی مکھی نے ایک جواب دیا کہ میں جب مختلف پھولوں پہ جاتی ہوں، مختلف جگہ سے رس اکٹھا کرتی ہوں، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی بے ذائقہ ہوتا ہے، کوئی خوشبودار ہے، کوئی بے خوشبو ہے، سب کو اکٹھا کر کے ایک چھتے میں جمع کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر کرتی کیا ہو؟ تو کریندی کے ہیں؟ بھئی اے جی ساریاں مختلف چیزاں ہونیاں نا گھٹیاں کر کے ہکی جات رکھ دی ہیں تو کے کرینی ہیں؟ بھئی وہ شہد شفا بھی بن ویندا، دوا بھی بن ویندا۔ تو وہ مستی عشق اہل بیت میں بلند ہو کے جواب دیتی ہے کہ میں ایک بار پرواز کرتی ہوں، اس پہ ذکر صلوات پڑھتی ہوں، میرا شہد دوا بھی بن جاتا ہے، شفا بھی بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتوں میری سمجھ نہ آئی میں دسیا ہے، میں تو اپنی زبان ہی شروع ہو ویسا۔ بسم اللہ بر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مقصد یہ ہے کہ چند وہ باتیں کہ جو ہمیں مولا امیر المومنین نے وہاں سے یوں دی ہیں، ہم آپ کو یوں آ کے دے کے جائیں۔ مقصد بات سمجھانا اور پہنچانا ہے۔ تو آپ کے سامنے آیت کا تذکرہ کیا کہ خداوند متعال نے ایک دعا تعلیم دی اپنے نبی کو اور کہا کہ میرے نبی مجھ سے مانگ، کیا مانگ؟ کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے اللہ میرے لیے قرار دے دے، میرے لیے بنا دے مِن لَدُنْكَ، اسی تو اشارے ہی کر سکتے ہیں، مِن لَدُنْكَ اپنی طرف سے۔ اللہ
اپنی طرف سے، اپنے انتخاب سے، اپنے پاس سے میرے لیے قرار دے دے کیا؟ سلطانن، ایسا صاحب سلطنت و طاقت کہ نصیرہ، جو میرا مددگار ہو، جتھے میں نے ضرورت ہوئے اتھو میں یا کہ مدد کرے۔ تو پھر خدا نے ہر نبی کے ساتھ ناصر و مددگار بنا کر بھیجے ہیں، وہ کتاب کی شکل میں ہوں تب بھی ناصر و مددگار ہیں، کتاب مبین کی شکل میں ہوں تب بھی ناصر و مددگار ہیں، امام مبین کی شکل میں ہوں تب بھی ناصر و مددگار ہیں۔ تمام انبیاء کو شریعتیں دیں، ساتھ ان کے مددگار بھیجے۔ حضرت آدم کو بھیجا تو ساتھ ان کے بیٹوں کو مددگار بنا کے بھیجا، ساتھ ان کو دین، ایک سلیقہ، ایک طریقہ سکھا کر بھیجا۔ حضرت نوح کو بھیجا تو ساتھ ان کے ناصر و مددگار بھیجے۔ میری گل سمجھ آؤں پئی نے؟ اچھی جی صلوات پڑھو والا، صلی علی محمد و آلہ۔ حضرت عیسیٰ ناصر و مددگار ساتھ لائے، حضرت موسیٰ اپنے ساتھ ناصر و مددگار لائے۔ ابھی اصل بات ناصر و مددگار کی ضرورت کیا تھی کہ جب خداوند متعال نے اتنی بڑی کائنات خلق کر دی، اتنے زیادہ سمجھنے اور درس لینے والے بنا دیے اور سکھانے اور پڑھانے والا ایک بھیجا، تو جب وہ کم تعداد میں ہوگا تو جو اس کے مخالف ہوں گے وہ اس پہ حملہ کریں گے، اس کو روکیں گے، اس کا رستہ بلاک کریں گے۔ تو اس کے لیے خداوند متعال نے دو طرف سے رکاوٹ لگائی کہ کتاب مبین اگر لفظوں میں حملہ ہو تو جواب دے، اگر جسمانی طور پہ حملہ ہو تو امام مبین جواب دے۔ اور کتاب مبین اور امام مبین یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جڑا ہے ساڑھے شیعہ تے الزام لگدا بھی تواڈے سپارے ود آئے تو کوئی کھڑاچ گئے، اے اصل ساڑھے تے الزام ہے کہ ساڑھے سپارے ود آئے، یعنی اے سیدھی سیدھی خدا دی توہین ہے کہ جڑا خدا قرآن چے پیاکھدا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم شیعوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے، تو پھر وہ ہم شیعوں پہ نہیں، وہ خود خدا پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس کا اعتراض پھر شیعوں پہ نہیں ہے، اس کا پھر مقابلہ سیدھا سیدھا خدا کے ساتھ ہے۔ تو خدا نے جب کتاب مبین کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے تو جو اس کو پڑھانے اور سکھانے والا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند متعال کا ہے کہ اگر قرآن محمد اول کے دور میں تھا تو محمد اول کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا کے پاس تھی، محمد ثانی کے دور میں تھا، محمد ثانی کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کی تھی، اور اگر محمد آخر الزمان کے دور میں ہے تو ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا کی بنتی ہے، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا کوئی سوال کرے بھائی کتاب مبین جو تھی تو ساتھ امام مبین دی کے ضرورت آئی؟ تو بندہ سدھی سادی جی گل کرے بھئی اللہ دیاں بندیاں، اگر سکول ونج کے کیمسٹری دی کتاب بغیر کیمیا دان دے پڑھائے سمجھ نہیں آؤندی، ریاضی دی کتاب بغیر ریاضی دان دے سمجھ نہیں آؤندی، فزکس دی کتاب بغیر فزکس دے سمجھ میں نہیں آؤندی، اور کوئی کتاب بغیر سمجھاؤن والے دے سمجھ نہیں آؤندی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب مبین امام مبین کے بغیر سمجھ میں آ جائے؟ جہاں کتاب مبین ہوگی وہاں اسے سمجھانے کے لیے ساتھ امام مبین بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے ناصر و مددگار ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔ نصرت اور مدد سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو آپ کے مولا، آپ کے آقا کی فضیلت ایک سناتا ہوں۔ صلوات بھیجی باواز بلند، اللہ محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ جان دے، حضرت موسیٰ کون آئے؟ اللہ دے نبی آئے۔ تو آنا میں دسنا حضرت موسیٰ کون آئے؟ حضرت موسیٰ
جنہیں لقب ملا کلیم اللہ، موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والا، اے ہینج نہ ہینج سدیاں اللہ نال گلاں کر دے آئے. ہن آواز جتھوں بھی پیدا ہوئے، وہ پتھر سے ہو، وہ کسی درخت سے ہو، وہ کسی اور جگہ سے آواز پیدا ہو، خدا سے دو بدو سیدھا سیدھا کلام کرتے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. ہیبت اللہ، اللہ کی ہیبت کا پیکر موسیٰ. حضرت موسیٰ دی تعریف پہ ہوندی ہے. اللہ دی ہیبت دا پیکر کہیں ساڑھے گراواں تھے آج لوگ گلاں کریں دیں. کوئی چوکھا جانی والا ہوئے نا، وہاں فلانے میں موک مار کے تیری جان کاٹ لینی. آدھے نا بہت وڈی دھمکی ہی ہوندی میں موک مار کے تیری جان کاٹ لینی. وہ اتنے آئے طاقتور کہ انہیں موک مار کے بندے دی جان کاٹ لئی. وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے تو حضرت موسیٰ کو شکایت کی وہ بندہ جو غلط تھا. حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ مارا چھاتی میں اور وہ بندہ مر گیا. تو ہیبت اللہ موسیٰ. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام اگر آپ لوگوں کو یاد رہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام تھا یوخابد. یہ واو یو خی الف خا بے دل بد، یوخابد. حضرت موسیٰ دی والدہ دا نام آیا حضرت یوخابد. اتنی عظمت علی خاتون، اتنی با عظمت خاتون کہ خداوند متعال نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. یعنی اس مرتبے پہ فائز تھی وہ خاتون کہ خدا کی طرف سے اس خاتون پہ وحی آیا کرتی تھی. اس کا بیٹا موسیٰ، ہیبت اللہ موسیٰ، کلیم اللہ موسیٰ، وہ موسیٰ کے جس کے پیچھے خدا نے اس وقت کے فرعون نے پورے مصر کے بچے مروا دیے. بھئی یہ موسیٰ نہ جمع، پورے فرعون نے پورے مصر کے بچے مروا دیے. لیکن پھر بھی خدا نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ کیا کرو، اس کو ایک صندوق میں ڈالو اور پھر اس کو اٹھا کے ایک دریا میں ڈال دو. دریا میں بہتا 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 موسیٰ کہاں چلا گیا؟ اس دشمن خدا کے گھر میں جس نے پورے مصر کے بچوں کو مار رکھا تھا. خدا نے اپنے اس حبیب کو دشمن خدا کے گھر میں رکھا اور گھر میں پالا. ایک اور موسیٰ کی فضیلت، کلیم اللہ موسیٰ، ہیبت اللہ موسیٰ، خدا کے گھر میں پلنے والا موسیٰ. حضرت یوخابد جس پہ وحی آتی تھی اس کا بیٹا موسیٰ. فرعون جیسے ظالم و جابر کے گھر میں پلنے والا موسیٰ. حضرت ہارون جیسا ناصر و مددگار رکھنے والا موسیٰ. ید بیضا، یہاں ہاتھ رکھتے تھے نکالتے تھے تو روشن چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ رکھنے والا موسیٰ. عصا رکھنے والا موسیٰ جسے پھینکو تو اژدہا بن جائے، وہ تمام طاقتوں کا مالک موسیٰ. اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. ہن توجہ میرے پاس رکھیا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ ونجو نا بلا فرعون کول. یا اللہ کیوں ونجا؟ انه طغى، وہ باغی ہو گیا، باغی ہو گیا. ونجو بھلا اس نے تبلیغ کرو. جان دو اتنیاں صفتاں اللہ موسیٰ جواب کے دین دین. یا اللہ میں ڈر لگتا، گل تو کوئی نہ ہوئی نا. اتنیاں صفات تو کیا دین؟ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. یقیناً اللہ کی ذات نے فرمایا ہوگا موسیٰ تو جا، تیری نصرت جانے میں خدا جانوں. اب خدا سے یہ نصرت اور مدد کا وعدہ لے کر یہ موسیٰ پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں تو آگے سے دربان نے روک لیا. کہا موسیٰ تسی اندر نہ ہو جا سکتے. حضرت موسیٰ پوچھے اسی نے بھائی کیوں نہ جا سکتا؟ موسیٰ تو سن نبوت دا دعویٰ کیتے وا تسی کدے؟ انہوں نے کہا ہوگا بھی میں کلیم اللہ موسیٰ، ہیبت اللہ موسیٰ، فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ، نبوت کا دعوے دار موسیٰ، ہارون کا بھائی موسیٰ، ید بیضا والا موسیٰ، عصا والا موسیٰ، ساری صفات والا موسیٰ، اور تم مجھے روک رہے ہو کہ میں اس کے اندر نہیں جا سکتا. اس نے کہا جی نہیں نہ ہو جا سکتے، بس گال ختم، نہ ہو جا سکتے. لیکن یکدم منظر تبدیل ہوا.
اب منظر کیا ہے کہ موسیٰ اس فرعون کے تخت کے سامنے کھڑا ہے اور فرعون دربان سے لے کے حکمران تک سارے موسیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، سر کو جھکائے، نظروں کو نیچا کیے، کانپتی ٹانگوں سے، لرزتے ہاتھوں سے موسیٰ سے حکم خدا سن رہے ہیں۔ موسیٰ حکم خدا سنا رہا ہے۔ اب موسیٰ سے سوال تو بنتا ہے نا قبلہ جابر صاحب کہ اے موسیٰ یہ بتا تو صحیح کہ یکدم یہ منظر تبدیل کیسے ہوا کہ تجھے تو دربان نے روک رکھا تھا، اب حکمران سے لے کے دربان تک سارے تیرے سامنے سر کو جھکائے حکم خدا سن رہے ہیں۔ تو موسیٰ مستی عشق ولی میں بلند ہو کے یہ جواب دے گا کہ میں جب دربان کے پاس کھڑا تھا دور سے دیکھا کہ نور کی سواری پہ ایک شاہ سوار آیا ہے کہ اس کے گرد ہیبت کا امامہ ہے، اس کے ماتھے پہ امامت کا نور ہے، ہاتھ میں 2 شاخہ تلوار اٹھائے ہوئے ہے، اس روب و جلال سے آیا ہے کہ دربان سے دروازہ چھوٹا، حکمران سے تخت چھوٹا، میرے سامنے کھڑے ہیں، حکم خدا سن رہے ہیں۔ موسیٰ دسو تو صحیح بھلا یہ کون ہے؟ تو موسیٰ پھر پرواز کرے گا اور جواب دے گا کہ یہ وہ مرد دلاور ہے جسے پورا زمانہ شیر جلی کہتا ہے، یہ وہ علی مقام ہے جسے خود علی الاعلیٰ بھی علی کہتا ہے۔ یا علی، یہ وہ مرد دلاور ہے جسے پورا زمانہ علی کہتا ہے، یہ وہ نصرت پروردگار تھی جو حضرت موسیٰ کو نصیب ہوئی تھی۔ جب بھی کسی نبی نے اپنے اللہ سے نصرت اور مدد مانگی ہے، خداوند متعال نے مدد کی ہے۔ اور اپنے عقیدیاں اور مسئلے نو حل کرنے واسطے ایک چھوٹی جی اور گل کراں کہ ہر نبی دا معجزہ انہاں دے دور دی او خاصیت ہوندا یا ہر نبی کا معجزہ ان کے دور کی وہ سب سے بڑی طاقت ہوتا تھا کہ جس کا اس دور میں چرچا اور دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں علاج، معالجہ، ڈاکٹری، طب یہ بڑی معروف تھی، تو خدا نے حضرت عیسیٰ کو اس کا کمال عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر دے آئے نا تو انے ٹھیک ہو ویندے آئے، کوڑ دے مریض ٹھیک ہو ویندے آئے۔ اور کمال دی انتہا یہ ہے کہ جب لوگ مر جایا کرتے تھے عیسیٰ ہاتھ پھیرتا وہ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ جادوگری کا دور تھا، جادوگری کا عروج تھا۔ حضرت موسیٰ کے ایک ہاتھ میں ید بیضا یعنی چمکنا والا ہاتھ، پنجابی ترجمہ دساں ید بیضا چٹا چمکن والا ہاتھ چن آر چمکدا آیا، ہتھ رکھ دے آئے، ہینج کٹ دے آئے تو انج لگدا بھئی چن چڑھ پیا، اور دوسرے ہاتھ میں عصا، جس حالت میں پھینکو جیسے پھینکو جو شکل چاہو وہ اختیار کر لے گا۔ تو اس وقت کا کمال عطا کیا حضرت موسیٰ کو۔ حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عطا کیا؟ اس دور میں شاعر ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہزار ہزار شعر کا قصیدہ کہہ دیا کرتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پہ اتنے اتنے بڑے دیوان لٹکے ہوئے تھے۔ تو خدا نے حضرت محمد کو کیا کتاب عطا کی؟ وہ کتاب عطا کی کہ جس میں الیوم یعنی دھیاڑ، دن کا تذکرہ 365 بار ہے، شہر کا تذکرہ 12 بار ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انگریزوں نے تحقیقیں کر رکھی ہیں کہ یہ اتنی منظم اور مرتب کتاب ہے کہ کوئی چاہے بھی تو اس جیسا کچھ لا نہیں سکتا۔ اور یہی قرآن حکیم نے خدا نے چیلنج کیا تھا کہ اگر سچ بول دے ہو نا تو اپنی دلیل لے کے آؤ، اور وہ دلیل کی ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ، جے نہ ہو آن سکتے تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اور تسی نہ ہو آن سکتے۔ اے جنو انس مل جاؤ، اس قرآن جیسی ایک سورہ لے آؤ، تم نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، تم مل کر نہیں لا سکتے۔ تو کیا اس دور میں کوئی کم پڑھے لکھے لوگ تھے، یا آج کے دور میں کوئی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی کم عربی دان موجود ہیں؟ کوشش کرتے رہے 1400 سال سے لے کے آج تک
جب سارے ادیب، سارے سیانے، سارے پڑھے لکھے، سارے فاضل، سارے علماء، سارے عربی دان مل کر بھی کتاب مبین کی ایک آیت نہیں لا سکتے تو پھر عرب کے چند بدو مل کے پورے کا پورا امام مبین کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب کتاب مبین کو نازل کرنا اللہ کریم کا کام ہے تو امام مبین کو بنانا اور بھیجنا بھی اس پاک پروردگار کا کام ہے۔ صلوات بھیجی خاندان اطہار محمد و آل محمد۔ تو جب بھی خداوند متعال نے اپنا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی سمجھانے، بجھانے، پڑھانے والا بنا کر بھیجا، ساتھ اس کے ناصر و مددگار بھی بھیجے۔ اور چونکہ میں ایسی جگہ تو آیا کہ جت سانے آکھیا ویندا کہ ونجو اپنے لوگاں چ، اور قرآن دا بھی حکم ہے، اور انہاں نے ونج کے تسی دسو۔ قرآن بھی ادانا رسول پاک نو عرباں وچوں کیوں گلیا کہ انہاں عرباں دا جڑا سختی آئی وہ بہت زیادہ آئی، تو رسول انہاں سمجھان واسطے انہاں وچوں آئے۔ لیکن ساڑی تے قوم ہی بڑی زرخیز ہے، ہم اس عربستان سے 3، 4، 5 ہزار میل دور بیٹھ کر بھی اس سے بہتر انداز میں دین اور دین والوں کو مانتے ہیں جیسا وہ وہاں بیٹھ کے نہیں مانتے۔ ہماری زمین زرخیز ہے۔ ہم سے کسی نے پوچھا تھا وہاں پہ کہ کوئی نبی آپ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اساں کہ ساڈے گلن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اساں دور سن کے بھی مان لینا، تو ہم تک گل کے نہیں ہونا منا سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہم وہاں گئے ہیں وہاں سے واپس آئیں تو آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ ایک بات پھر آپ کی زحمت تمام کروں گا، اونچی جی صلوات پڑھو بلا۔ کیا خیال ہے کہ ساڈا کیا عقیدہ بھی اللہ ہے یا کوئی نہ ہے؟ اچھا، ہم سب کو یہاں بیٹھے بیٹھے اگر یہ یقین ہو جائے، پاک ہو جائے بھی خدا نہ خواستہ ہونا ہے زمین پھٹ وینی ہے، تو ہمارے اس یقین کا رد عمل، ری ایکشن کیا ہوگا؟ کوئی ایک بندہ جواب دے ہونا ناس جسائیں۔ یعنی اگر پاک ہو بن جائے بھئی یہ زمین پھٹ وینی ہے، یہاں سے زمین شگافتہ ہوگی، ہم سارے اس کے اندر دھنس جائیں گے، تو بغیر سوچے سمجھے ہمارے یقین کا لازمہ، ہمارے یقین کا رد عمل، ہمارے یقین کا ری ایکشن یہ ہے کہ ہم فوراً یہاں سے اٹھ کے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ آگ پہ بھگ دی ہوئے تو ہاتھ نال لگ ون جائیں کہ تاکہ سوچ کے کسا واپس کیتا جائیں چھک لین دیں۔ یعنی یقین آ گیا تو اس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ بندہ اس چیز سے اجتناب کرتا ہے، بندہ اس سے دور بھاگتا ہے یا کوئی رد عمل دیتا ہے۔ سانجھے پتہ ہوئے کہ ابے اوری پہ وے دن، یا کوئی بندہ وڈیری عمر دا ہو گیا انہوں پتہ ہو کہ میرے جاتک پہ وے دن، یا کوئی محلے دا ایرا غیرہ پہ وے دا، کدی اس کوئی بیڑا کام کیتا؟ کدی نہیں کیتا۔ تو جلے اسی اکلے ہونے ہاں تو اسی یہ دعویٰ بھی رکھ دیں ہاں کہ اللہ دی ذات ہے، خداوند متعال موجود ہے، وہ شاہد بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ موجود بھی ہے، وہ وجود بھی رکھتا ہے، اس نے فیصلہ بھی کرنا ہے، اس نے عدل و انصاف بھی کرنا ہے۔ جب ہم سب کو اس بات کا یقین ہے، اگر یقین ہے تو پھر ہم میں سے انسان مر تو جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ لیکن اگر ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالی ساڑی یقین دی منزل باقی ہے، حالی یقین دی منزل باقی ہے۔ کس گل دا یقین؟ اس گل دا یقین بھی اللہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، یہ تو آگے والے سوال ہے نا، یہ تو اگلیاں گلان۔ ہمارے یقین کی یہ منزل باقی ہے کہ میں اپنے آپ نوں پیا داں گلاں اور نال تو ان بھی پیا کھداں، اسی کو سارے معصوم تک کوئی نہ آنا۔ تو یہ یقین کہاں سے ملے گا؟ یا یہ یقین کتاب مبین سے ملے گا، یا یہ یقین امام مبین سے ملے گا۔
اور معصوم کیا فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو بندہ مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی پہچان اور شناخت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت اور جہالت کی موت مرا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا تو وہ عمل کیا کرے گا؟ جب وہ عمل نہیں کرے گا تو خدا قبول کیا کرے گا؟ جب خدا کے پاس قبول کرنے کے لیے کچھ نہیں تو ثواب نام کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب ثواب نہیں ہے تو پھر جنت میں جانا تو درکنار، انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ خداوند متعال کا نظام ہے کہ اس نے امام مبین اور کتاب مبین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم امام مبین تک بھی جائیں، کتاب مبین تک بھی جائیں۔ امام مبین کی چند آخری نشانیاں کہ حضرت آقا مہدی علیہ السلام، صلوات بھیجے صاحب لا محمد و آل محمد۔ حضرت آقا مہدی علیہ السلام جان دو جلے میرے آقا اوسن تا کینج اوسن، کہ سنے نے بھی میرے آقا مہدی جس ویلے اوسن تو نہ دے شکل و شمائل کینج اوسن۔ ملدہ روایات وچ کہ امام زمانہ علیہ السلام جس ویلے اوسن نا، اس تو پہلے ایک گل کرنا کہ حضرت ذوالقرنین جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک حکومت کرتے تھے، مشرق و مغرب تک ان کی حکومت تھی، یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے انہیں کوئی ذریعہ وسیلہ سفر درکار تھا۔ خدا سے مانگا یا اللہ میں نے کوئی سواری بنا دو، تو خدا نے کیا کیا؟ دو طرح کے بادل پیش کیے۔ ایک وہ بادل جو ہلکے اور سست رفتار تھے، سفید بادل، اور ایک وہ بادل پیش کیے جو بھاری، تیز اور ما فیہ رعد و برق، ایسے بادل کے جن میں بجلی ہے اور ان میں کڑک ہے، تیز چلنے والے بادل پیش کیے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ اختار الذلول، اپنے لیے ہلکے اور سست رفتار بادل اختیار کر لیے۔ معصوم فرماتے ہیں وَذُخِرَ لِصَاحِبِكُمُ الصَّعْبُ، اور آپ کے صاحب الامر کے لیے مشکل بادل ذخیرہ کر لیے گئے ہیں۔ تمام انبیاء کا ورثہ حضرت آقا مہدی کے پاس ہوگا، تو ذرا پھر منظر تو بناؤ نا کہ آقا مہدی جس دن کعبے کے گود سے حضرت زہرا کا چاند بن کے طلوع ہوں گے تو منظر کیا ہوگا کہ حضرت آقا مہدی کے قدموں کے نیچے وہ تند و تیز بادل ہوں گے، سر پہ وہ بادل ہوں گے جو ان کے نانا رسول پہ سایہ کرتے تھے، سر پہ امامہ بھی رسول والا ہوگا، دوش پہ عبا بھی رسول والی ہوگی، کمر بند بھی آقا حسین والا ہوگا، ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں صحیفہ حضرت زہرا ہوگا، پہلو کے ساتھ ذوالفقار امیر المؤمنین لگی ہوئی ہوگی، چہرے پہ نور و دبدبے کا ایک حصار ہوگا، وَشَعْرُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، بال کندھوں تک ڈھلے ہوئے ہوں گے، وَجَعْلُ نُورُ وَجْهِهِ عَلَى سِوَادِ لِحْيَتِهِ، چہرے کا نور داڑھی کی سیاہی پہ غالب ہوگا، اور وہ کرے گا کیا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ جب مہدی آئیں گے تو زمانے کا ہر صاحب جور پکڑیں گے، پہلے مکہ کے پھر مدینے کے چور پکڑیں گے۔ یہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف آج کے امام مبین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج کا امام مبین ہے اور آپ کے انتظار میں ایک اور امام مبین تھا کہ جو آج سے 4 دن پہلے کربلا میں انتظار میں تھا۔ عاشور کے روز ایک خاتون سید زادی کھڑی تھی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پاس، رو رہی تھی، سر میں پیٹ رہی تھی، سینے پہ پیٹ رہی تھی۔ سامنے سے گزر رہے تھے وہ تلواریں سر میں مارنے والے، امام کے عزادار گریہ کرنے والے، حیدر حیدر یا حسین کرتے گزر رہے تھے، رو رہی تھی۔
میرا بھی دل تنگ ہوا، گیا پاس جا کے کھڑا ہوا، سنا کہ یہ کہتی کیا ہے۔ وہ خاتون ایک ہی بین کرتی تھی اور بار بار روتی تھی، کہاں تھے یہ تلواروں والے عاشور کے روز کہ جب وہ اکیلا کھڑا ہو کے صدائیں دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ وہاں پہ اکیلا تھا امام اور آوازیں دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ اس امام کی دو ہی نشانیاں تھیں، ایک ان کے گلے کا تعویذ حضرت سکینہ اور ایک ان کا 6 ماہ حلال حضرت علی اصغر۔ ایک وہ ہے کہ جس کی پیاس کو آج تک فرات کا پانی روتا ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو آج سے کچھ دنوں کے بعد شام کے زندان میں پتھر کے تکیے پہ سر رکھ کے اس دنیا کو چھوڑ جائے گی۔ بس شام کے زندان کا ایک منظر سناتا ہوں کہ حضرت بی بی سکینہ، اب سوچو ذرا 4 سال کی بچی پتھر کا تکیہ بنا کے سوئی ہوئی ہے، بار بار کہتی ہے میاں سجاد مجھے میرے بابا کا سر لا دو۔ اب بابا حسین کو تو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا نا، آقا حسین کے سر نے اس صندوق سے پرواز کرنا شروع کیا۔ پرواز کرتا کرتا آقا سجاد کے پاس آیا ہے، بیٹا سجاد مجھے میری بیٹی سکینہ کے پاس لے جاؤ۔ عزادارو جگر تھام کے سننا کہ آقا سجاد نے اپنے بابا کا سر اٹھایا۔ جانتے ہو یہ سر کون سا ہے؟ یہ سر وہ ہے کہ جس کی داڑھی پہ علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ سر وہ ہے کہ جس کی زلفیں خاک و خون میں غلطاں ہیں۔ یہ سر وہ ہے کہ جس کی رگیں کٹی ہوئی ہیں۔ اس سر کو اٹھا کے اپنی بیٹی کے پاس لائے، پاس پہنچتے ہی حضرت سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا اور بیان کرنے لگی، یا بتاؤ من الذی قطع وریدک، بابا آپ کے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ یا بتاؤ من الذی اخضب لحیتک بدمک، بابا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون کا خضاب کس نے کیا؟ یا بتاؤ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ اب کیا فقط بیٹی نے بیان کیے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت آقا حسین نے بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کے بیان کیے ہوں۔ ہو سکتا ہے آقا حسین نے کہا ہو کہ بیٹا سکینہ جب میں تجھے چھوڑ کے آیا تھا تیری گالوں پہ عصمت اور تطہیر کی لالی تھی، اسے یتیمی کی سیاہی میں کس نے بدلا؟ میرا بیٹا سکینہ تیرے کانوں میں در تھے، انہیں اس خون زدہ کانوں میں کس نے بدلا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ محمد و آل محمد صلوات۔